میرے بھائیوں اور بہنوں، کل ہم نے واقعہ معراج کا آغاز کیا تھا جو رسول اللہ کے لیے ایک عظیم تحفہ تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب رسول اللہ کو عام الحزن یعنی غم کے سال کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سال آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو کھو دیا، اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کا انتقال دیکھا، اور پھر جب آپ طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو ستایا، پتھر مارے اور لہو لہان کر دیا اور آپ کے پیغام کو بھی قبول نہ کیا۔ رسول اللہ جب مکہ مکرمہ واپس آئے تو مظالم کا سلسلہ جاری رہا۔ ان حالات میں اللہ نے اپنے محبوب نبی کو ایک عظیم تحفہ عطا کیا۔ نبوت کے 11ویں سال میں اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ اس وقت رسول اللہ اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور آپ کو بیت الحرام یعنی کعبہ شریف لے گئے۔ روایات کے مطابق وہاں حضرت جبرائیل نے رسول اللہ کے سینہ مبارک کو چاک کیا، آپ کا دل نکالا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ یہ واقعہ سیرت کی کتابوں کے مطابق 3 بار پیش آیا اور ہر بار آپ کا دل زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ فرشتوں نے رسول اللہ کے دل کو یقین اور ایمان سے بھر دیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اللہ پر یقین اور کامل ایمان دین اسلام میں سب سے اہم چیزوں میں سے ایک ہے۔ تو رسول اللہ کو براق پر سوار کیا گیا جو ایک خاص سواری تھی۔ براق ایک ایسا جانور تھا جو نہ کھچر تھا اور نہ ہی گدھا، بلکہ ایک سفید رنگ کا جانور تھا۔ یہ براق رسول اللہ کو مکہ سے بیت المقدس لے گیا۔ یہ سفر بہت تیزی سے مکمل ہوا، لیکن راستے میں رسول اللہ نے ہر چیز کو دیکھا۔ جب رسول اللہ بیت المقدس پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات کچھ انبیاء سے ہوئی۔ ان میں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام شامل تھے۔ یہ وہ انبیاء تھے جن سے رسول اللہ نے ملاقات کی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مسجد اقصیٰ میں ان انبیاء کے نماز کی امامت کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھائی اور آپ سب کے امام تھے۔ نماز کے بعد رسول اللہ کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ ہم مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا، اس سے پہلے کہ انہیں صلیب پر چڑھایا جاتا یا شہید کیا جاتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انہیں نہ مصلوب کیا گیا اور نہ ہی شہید کیا گیا، بلکہ اللہ نے انہیں بچا کر آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں موجود ہیں اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ زمین پر واپس آئیں گے۔ تو جیسے اللہ پہلے یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کر سکتا ہے، ویسے ہی اپنے نبی کے لیے بھی یہ معجزہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یہاں یہ دوبارہ ہوا، اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھولنے سے پہلے ایک فرشتے نے پوچھا، کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، میں جبریل ہوں۔ فرشتے نے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا اور رسول اللہ پہلے آسمان پر داخل ہوئے جہاں آپ کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے والد ہیں اور اللہ کے پہلے نبی ہیں جو اپنی اولاد کو نیکی اور بدی کی تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ کا استقبال کیا۔ دوسرے آسمان پر پہنچنے پر وہی سوال کیا گیا اور انہیں دوبارہ داخل ہونے کی اجازت ملی۔ وہاں انہوں نے 2 شخصیتوں سے ملاقات کی۔ یہ دونوں اللہ کے نبی تھے۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں زندہ حالت میں اٹھایا گیا تھا، اس لیے ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ فوت نہیں ہوئے۔ ان کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ تیسرے آسمان پر پہنچے۔ وہاں بھی انہیں خوش آمدید کہا گیا، مبارکباد دی گئی اور آگے بڑھنے کی اجازت ملی۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو اللہ کے سب سے خوبصورت نبیوں میں سے ایک تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انہیں آدھی دنیا کی خوبصورتی عطا کی گئی تھی، باقی آدھی خوبصورتی تمام انسانوں میں تقسیم کی گئی۔ اللہ ہمیں بھلائی عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اپنی شکل و صورت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔
मैंने पहले भी कहा है कि हमारी शक्ल और सूरत जैसी भी है ये अल्लाह का इंतखाब है, हमने इसके लिए दरख्वास्त नहीं दी। इसीलिए परेशान ना हो, हर एक में कोई ना कोई खामी होती है। किसी का कंधा थोड़ा नीचे होता है, किसी की नाक थोड़ी सी टेढ़ी होती है, एक आंख बड़ी या छोटी हो सकती है। इसकी परवाह न करें। अगर आप इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे तो आप अल्लाह की नाशुक्री में मुब्तिला हो जाएंगे। हमें अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना चाहिए और यही चीज आपको दूसरों से खास बनाती है। फिर आप अगले आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां एक और अल्लाह के नबी इदरीस अलैहिस्सलाम मौजूद थे। उन्होंने रसूलुल्लाह और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया। इसी तरह वह आसमानों पर आगे बढ़ते रहे। हर मर्तबा उनसे पूछा गया, कौन है? जवाब आता, जिब्राइल। आपके साथ कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दरवाजे खुल जाते और वह अगले आसमान पर चले जाते। पांचवें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने रसूलुल्लाह का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसके बाद छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिन्होंने बहुत सी आजमाइशों का सामना किया था। मूसा अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह को देखकर बहुत खुश हुए और फिर आप अगले आसमान की तरफ बढ़े, जहां आपकी मुलाकात इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। यह सातवां आसमान था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे बुलंद दर्जे पर थे। वह अनबिया के वालिद हैं, अंबिया जो उनके बाद आए, जिनमें रसूल अल्लाह भी शामिल हैं। जब आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने आपका इस्तकबाल किया। वहां आपने बैतुल ममूर देखा, जो फरिश्तों के लिए इबादत की एक जगह है। रिवायत के मुताबिक हर रोज 70,000 फरिश्ते इस इबादत गाह में दाखिल होते हैं, जो खाना काबा के बिल्कुल ऊपर 7वें आसमान के भी ऊपर है। जो फरिश्ता एक बार दाखिल होता है वह कयामत तक फिर दोबारा कभी दाखिल नहीं हो सकता, बल्कि हर दिन नए फरिश्ते दाखिल होते हैं और यह सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। तो तसव्वुर करें फरिश्तों की तादाद कितनी ज्यादा है। क्या आप जानते हैं कि कुरान में फरिश्तों की दुआओं का जिक्र मौजूद है? फरिश्ते अल्लाह से मोमिनों के लिए बख्शिश तलब करते हैं। वो उन लोगों के लिए मगफरत की दुआ करते हैं जो तौबा करते हैं, और वो जमीन वालों के लिए दुआगो रहते हैं। फरिश्ते अपने रब से अपने लिए मगफिरत मांगते हैं और जमीन पर मौजूद लोगों के लिए भी बख्शिश की दुआ करते हैं। देखें कि हम कितने खुश नसीब हैं कि जब हम अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए बैठते हैं तो फरिश्ते हमें घेर लेते हैं। अल्लाह की बरकतें हम पर नाजिल होती हैं और फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं और मगफरत मांगते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मक्का मुकरमा से बैतुल मुक़द्दस तक का सफर, जिसे इसराक कहा जाता है, इसके बारे में कुरान में एक पूरी सूरत मौजूद है। इस सूरत में अल्लाह फरमाता है, पाक है वो जात जो अपने बंदे को रातों रात सफर पर ले गई, मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस तक, उस जगह तक जिसके आसपास हमने बरकत रखी ताकि हम अपने बंदे को अपनी निशानियों में से कुछ दिखाएं। यह अल्लाह की एक बड़ी निशानी है जिसे आज के दौर में झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि आज दुनिया के किसी भी कोने तक कुछ घंटों में पहुंचा जा सकता है। यकीनन अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। हम पहले ही ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कर चुके हैं कि आप आसमानों पर तशरीफ ले गए और वहां मौजूद हैं। फर्क यह है कि रसूल अल्लाह वापस आए ताकि हमें बता सकें। आप वापस आए और हमें बताया कि क्या हुआ। ये वाकया मेराज के नाम से जाना जाता है। मेराज के सफर में रसूलुल्लाह को आसमानों पर ले जाया गया अल्लाह की कुदरत से। ये सब कैसे हुआ, इसका मुकम्मल इल्म हमें क़यामत के दिन मिलेगा, लेकिन हम इस पर यकीन रखते हैं। अल्लाह हमें ईमान पर कायम रखे। फिर रसूल अल्लाह को मजीद बुलंद मुकाम पर ले जाया गया, जहां आपने अल्लाह ताला से बात की। आपने अपने रब से बराह रास्त कलाम फरमाया। ये मुलाकात 7वें आसमान के ऊपर हुई। 7वें आसमान के आखिर में एक बहुत बड़ा दरख्त है जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। ये आखिरी हद है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इस दरख्त के फल और पत्ते हाथी के कानों की तरह बड़े हैं। ये इतना बड़ा दरख्त है कि इसकी इब्तिदा और इंतहा नजर नहीं आती। इसके बाद एक जगह है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है, जिसका जिक्र हमने कुछ देर पहले किया था। ये वह मुकाम है जहां फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं और लगातार आते जाते रहते हैं। और ये वो वक्त था
جب رسولullah کو اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ دیا گیا، اور وہ تحفہ کیا تھا، وہ تحفہ تھا نماز۔ نماز جو ہم دن میں 5 بار پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے امتیوں کو دن میں 50 بار نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ نماز اللہ کی طرف سے رسول اللہ کے لیے ایک تحفہ تھی۔ جب رسول اللہ واپس تشریف لا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پوچھا، تو رسول اللہ نے فرمایا، میں نے اللہ سے بات کی اور مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، واپس جائیے اور کم کروائیے، کیونکہ آپ کی امت 50 نمازیں روزانہ نہیں ادا کر سکے گی۔ تو رسول اللہ دوبارہ واپس گئے اور اللہ نے تعداد کم کر کے 45 کر دی۔ جب رسول اللہ واپس آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا، واپس جائیے، 45 بھی زیادہ ہیں۔ اس طرح ہر بار نمازوں کی تعداد 5 کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ یہ 5 پر رک گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو 5 نمازیں صحیح طریقے سے پڑھے گا اسے 50 نمازوں کے برابر اجر ملے گا۔ جب بھی میں یہ حدیث پڑھتا ہوں میں ایک بات سوچتا ہوں، اگر وہاں ہم ہوتے تو شاید ہم مزید کمی کی درخواست کر دیتے، شاید دن میں 1 نماز یا سال میں 5 نمازیں مانگ لیتے۔ ہم اتنے سست ہیں کہ جو 5 نمازیں ادا کرتے ہیں انہیں بھی لاپرواہی سے ادا کرتے ہیں۔ اگر 50 نمازیں ہوتی تو کیا حال ہوتا؟ یہ تو نماز کا تحفہ تھا۔ اور حدیث میں آگے فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی نیکی کرے گا اسے 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اسی موقع پر رسول اللہ کو ایک ایسی بات بتائی گئی جسے سن کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور اسے انجام دے اسے 10 گنا ثواب دیا جائے گا، اور جو نیکی کا ارادہ کرے لیکن کسی وجہ سے اسے پورا نہ کر سکے تو اسے بھی ایک نیکی کا اجر ملے گا، لیکن جو کوئی برائی کا ارادہ کرے اور اسے انجام نہ دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی اجر ملے گا۔ یہ وہ تحفہ تھا جو اس عظیم موقع پر دیا گیا جب اللہ نے اپنے حبیب سے کلام فرمایا۔ اللہ ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازے کہ ہم اللہ کا دیدار جنت میں کریں، کیونکہ اللہ کا دیدار جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے۔ جنت میں داخل ہونے والوں کو ہر وہ چیز دی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ فرمائے گا کہ کیا تمہیں ہر وہ چیز ملی جس کی تم خواہش رکھتے تھے؟ ہم سب کہیں گے الحمدللہ۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو نیکی کریں گے انہیں بہترین جزا ملے گی اور مزید عنایت فرمائی جائے گی۔ یہ مزید کیا ہے؟ اللہ اپنے اور بندے کے بیچ پردہ ہٹا دے گا اور وہ پہلی بار اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جو اللہ کی مخلوقات کو دی جائے گی۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ آج ہم خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، جیسے گاڑیاں، مکانات اور خوبصورت مناظر، لیکن ذرا تصور کریں ان سب کا خالق کتنا حسین ہوگا۔ جب رسول اللہ واپس آئے تو آپ اسی رات اپنے بستر پر موجود تھے، اور وہ بستر ابھی تک گرم تھا، یعنی ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ نے اپنے قریب موجود صحابہ کو واقعہ سنایا اور انہوں نے فوراً تصدیق کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔